واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت کی خوشیوں میں خوشیاں منانا آپ کو پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. رخ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں. آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. کیوں ہے فضا معطر کیوں خوشی ہے گھر گھر. اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی آئی. جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں. حوریں لگے ترانے نعتوں کے گنگنانے. حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں. جو شاہ بحر و بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں وہ آمینہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں. عطار اب خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے. عطار اب خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے. دنیا میں ان کے دلبر تشریف لا رہے ہیں. جشن ولادت منانے والا خاندان مدینہ منورہ زادہ شرفہ و تعظیمہ میں ابراہیم نامی ایک شخص رہا کرتا تھا. ہمیشہ حلال روزی کماتا. اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت کے منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا. ربیع النور شریف کا چاند نظر آتے ہی دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت مناتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جشن ولادت کی خوشی میں اصالہ ثواب کرتا. اچھے کاموں میں رقم خرچ کرتا. اس کی زوجہ محترمہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کے کاموں میں مکمل تعاون کیا کرتی تھی. زوجہ کی وفات کے بعد ان کے معمول میں فرق نہ آیا. ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے بیٹے کو نوجوان کو نصیحت کی بیٹا آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. میری تمام تر جمع پونجی 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے. کپڑا تجہیز و تکفین پر خرچ کر دینا اور جو رقم بچے اسے نیک کاموں میں خرچ کر دینا. اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. بیٹے نے حسب وصیت والد کو سپرد خاک کر دیا. اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کا معاملہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کی فکر میں رات جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. خوش نصیب لوگ سوئے جنت کو جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو سزا سنا دی گئی تھی ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور یہ کھڑا تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. اتنے میں غیب سے ندا آتی ہے اس نوجوان کو جنت میں لے جاؤ. چنانچہ وہ خوشی جنت میں داخل ہوتا ہے اور سیر کرنے لگتا ہے. ساتوں جنت کی سیر کرنے کے بعد جب وہ آٹھویں جنت کی طرف بڑھتا ہے تو دروازہ جنت حضرت رضوان رضی اللہ رضوان نے فرمایا اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو ماہ نبی النور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی مناتا ہے. یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والد محترم اور والدہ محترمہ کو اسی جنت میں ہونا چاہیے. اتنے میں آواز آتی ہے اس نوجوان کو اندر آنے دو. اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں لہذا وہ اندر داخل ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں. ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہوا ہے جس پر بزرگ خاتون جلوہ فرما ہے اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر پروقار خواتین تشریف فرما ہے. اس نے خود فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا اور کرسیوں پر خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ سیدنا مریم سیدنا عائشہ سیدنا سارہ سیدنا حاجرہ اور سیدنا رابعہ اور سیدنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم
تشریف فرما ہے، اسے بہت خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہوا ہے، اس پر سرکار عالم مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چاند سا روشن چہرہ چمکائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ دائیں طرف سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں کہ رونق ان کے اوپر پر رونق افراد تشریف فرما ہے۔ انہیں فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، فرمایا گیا کہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اتنے میں اس کے والد محترم ابراہیم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جرمٹ میں آ گئے۔ والد محترم نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیسے ملا؟ یہ عام بات نہیں ہے، غور سے سنیے گا، آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیسے ملا؟ جواب دیا، الحمدللہ یہ مجھے جشن ولادت منانے کا صلہ ملا ہے، یہ مجھے جشن ولادت منانے کا صلہ ملا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوتے ہی اس نے اپنے مکان کے اونے کونے یعنی سارا مکان بیچ دیا اور 50 درہم جو والد کی نصیحت کے مطابق تھے سب کو خرچ کر دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے فرمایا کہ مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے اپنے والد محترم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، نامہ اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کہا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاج والوں کا آقا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا تم کا ہمارا تمہارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آمدنی یعنی ہمیں شیپ پر تو سب کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ، پوری آمدنی نہ ہی صحیح لیکن اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محفل کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی خوشی میں نیاز و تقسیم کرنی چاہیے۔ آقا کی آمد، داتا کی آمد، مختار کی آمد، تاجدار کی آمد، شہریار کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، جنون نہیں ہے، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، بصیر کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔